أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بھائیو، بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تمہارے اعمال محفوظ رہیں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ اور جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، کس کی کرو گے؟ جس کی مرضی کرتے رہو، تو اس صورت میں چونکہ تم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تمہارا وہ عمل ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا تم مستحق سزا ٹھہرو گے اور قرار پاؤ گے۔ قرآن کریم کا دوسرا مقام، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دین اسلام کیا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ہم دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ اسلام کیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اس سے منع ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے محبت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، صرف آج کے دور کی ہی نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے، جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہیں، جب سے رسول ہیں، جب سے نبی ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تب سے اہل السنت والجماعہ ہیں، سنت
طریقہ کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس گروہ کا، اس جماعت کا الحمدللہ یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے اسلام کے شہزادوں کو اپنی مساجد و مدارس میں آنے والوں کو کبھی منع نہیں کیا کہیں پر جانے سے یا کسی کے ساتھ دین کی بات کرنے سے، جبکہ دیگر مکاتب فکر میں سختی کے ساتھ روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے مکتب فکر کی مسجد میں نہیں جانا، ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، اور خاص طور پہ ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ تو آپ نے بالکل گفتگو نہیں کرنی، اگر آپ ان کے ساتھ سلام بھی لوگے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ان کے پیچھے نماز پڑھو گے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ گے آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح کی نفرت آمیز اور نفرت انگیز باتیں خاص طور پہ ہمارے بارے میں کی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، عجب ہے تمہارے عقیدے پر، تعجب ہے تمہارے عقیدے پر اور تمہارے دلائل پر، تم کیوں گھبراتے ہو، کیوں ڈرتے ہو؟ کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، تم دریا کے کنارے کنارے رہے، کبھی دریا میں تو اتر کے دیکھا ہوتا۔ تمہارا عقیدہ اتنا ہی کمزور ہے کہ ہماری ایک پھونک سے الحمدللہ اڑ جاتا ہے۔ وہ ایک شخص کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو سامنے سے دوسرا شخص آ رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا نہیں، رات حضرت صاحب آئے تھے اور انہوں نے بڑے شد و مت سے منع کیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، یہ شبہ ڈال دیتے ہیں، یہ شبہ ڈال دیتے ہیں کہ تمہارا ایمان برباد کر دیں گے، یہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے، لہذا تم نے ان سے بچنا ہے، ان سے بات نہیں کرنی، ان سے کنارہ کش رہنا ہے۔ اس نے کہا میں نے دین کی بات نہیں کرنی، دنیا کی ایک بات کرنی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا کھیت ہے، تم ایک ہی وقت میں دو دو کام کس طرح کر لیتے ہو؟ تم اپنے کھیت میں ہل بھی چلا رہے ہو اور ساتھ ہی ساتھ تیل بھی نکال رہے ہو، تو ایک ہی وقت میں تم دو دو کام کس طرح کر لیتے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے، کھیت میں ہل تو میں چلاتا ہوں، تیل نکالنے کے لیے میں نے ایک گدھا رکھا ہوا ہے، اس گدھے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہوں، کپڑا باندھ دیتا ہوں اور پیچھے سے اسے ایک ضرب لگاتا ہوں، ایک ڈنڈا مارتا ہوں تو وہ چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی گردن میں نے گھنٹی لٹکا رکھی ہے، آواز آتی رہتی ہے، جب تک وہ چلتا رہتا ہے آواز آتی رہتی ہے، اور جب وہ رک جاتا ہے، ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو آواز آنے کا سلسلہ رک جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ گدھا ایک جگہ پہ رک گیا، تو میں دوبارہ جاتا ہوں اور دوبارہ جا کر اسے ایک ضرب لگاتا ہوں، تو آواز کے ذریعے سے میرا اور اس کا رابطہ برقرار رہتا ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ، اگر تمہارا گدھا ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنا سر ایسے ایسے ہلاتا رہے، آواز تو پھر بھی آتی رہے گی، تم یہ سمجھو گے کہ گدھا چل رہا ہے جبکہ وہ تو ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوگا۔ اس نے کہا دیکھا پیر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے، ان کے ساتھ بات نہ کیا کرو، یہ شبہ ڈال دیتے ہیں۔ اب اگر میرا گدھا چل بھی رہا ہوگا تو مجھے یہی شبہ ہوگا کہ وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنا سر ہلا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، کیسا ایمان ہے تمہارا، کیسا عقیدہ ہے تمہارا، کیسے کمزور دلائل ہیں تمہارے، جبکہ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں دیکھ لو، مدارس میں دیکھ لو، آنے والے یہ اسلام کے شہزادے، ہمارے پیچھے جمعے پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، الحمدللہ ہم نے اللہ کے فضل سے ان کو ایسے مضبوط دلائل دیے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان دلائل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ اب تمہارے پاس ہمارے دلائل کا جواب تو ہوتا نہیں ہے سوائے پروپیگنڈے کرنے کے اور نفرتیں پھیلانے کے، اللہ رب العالمین ہدایت دے، لیکن پھر بھی ہماری دعوت الحمدللہ محبت کی دعوت ہے، پیار کی دعوت ہے، اتحاد اور اتفاق کی دعوت ہے۔ جب سے حدیث تب سے اہل حدیث، جب سے نبی تب سے سنت ہے، تب سے یہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے۔ الحمدللہ دنیا نے بڑے فرقے بنائے اور دنیا نے بڑے مسلک بنائے، بڑے گروہ بنائے، بڑے مذہبی جات کیے، بڑے امام کھڑے کیے، بڑی بڑی فقہیں بنائیں اور ان کے پرچار کے لیے، لیکن یہ وہ گروہ اور وہ جماعت ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جس کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اللہ کے رسول کا سچا فرمان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرما کر گئے تھے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے نبی کا طریقہ ہے۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ ہمارے عمل میں لاکھ کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن الحمدللہ جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، مسلک ہے، اللہ کے فضل سے وہ کھرا ہے۔
اللہ کے فضل سے وہ کھڑا ہے، اس میں ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو، مہینہ شعبان کا ہو یا رمضان کا ہو، محرم کا ہو یا ربیع الاول کا ہو، ہم گفتگو کے دوران اللہ کا قرآن کھولتے ہیں اور اللہ کے رسول کا فرمان کھولتے ہیں، اور جو عمل کرنا چاہتے ہیں یا جو عقیدہ بنانا چاہتے ہیں یا جس عقیدے کی دعوت دینا چاہتے ہیں اس کے دلائل تلاش کرتے ہیں تو اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان سے کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر ہم بات ہی نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو وہ جو خطبہ حاجہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہر گفتگو سے پہلے، ہر خطبہ جمعہ کے آغاز میں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ دین اسلام پر چلنے کا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس سے بہتر طریقہ، اس سے بہتر راہ اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ کتنا سادہ اور عام فہم مسئلہ ہے، لیکن آپ اندازہ کیجئے گا اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد اور اس کی گہرائی میں جا کر ذرا سوچئے گا کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ رب العالمین کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور آج دین اسلام کی کن تعلیمات کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، پہلا مقام خوب اچھی طرح یاد کر لیجئے، کیونکہ دعوت کا کام کرنا یہ صرف وارثان نبوت، انبیاء کے جو وارث ہیں علماء، ان کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے کتاب و سنت کے دلائل سے مضبوط بنائیے، اور اس کے بعد آپ دین کی بات کیجئے جہاں پر بھی ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، بازار میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اس لیے کہ آپ نے دیکھا میاں والی میں 1500 سال پہلے جو جاہلیت تھی وہ لوٹ آئی ہے۔ سفاک باپ 7 دن کی بچی کو اٹھاتا ہے، جب نرس نے اس کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں تھمایا، مبارک ہو تمہاری بیٹی ہوئی ہے، اس نے اسے پکڑ کے بیڈ پہ پھینک دیا، اور اس کے بعد کہتا ہے مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ بیوی چلاتی چیختی رہ گئی، اس نے اس کی ایک نہ سنی، برستا رہا، اول فول بکتا رہا، پھر اس کے بعد نکل جاتا ہے۔ لوگ سمجھے کہ شاید بلا ٹل گئی ہے، لیکن وہ گیا اور جا کے بندوق لا کے اس نے معصوم 7 دن کی معصوم بچی کے بدن پہ 5 بندوق کی گولیاں اتار دی۔ آج بھی یہ زمانہ جاہلیت اور معاشرے کی یہ صورتحال ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہماری زندگی کا تو مقصد ہونا ہی یہی چاہیے، خود بھی دین کے اوپر عمل کریں اور اللہ کے دین کو کھڑا کریں۔ پہلا مقام قرآن کریم کا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں۔ اب یہ برکت والی رات کون سی ہے، کس مہینے میں ہوتی ہے، اس رات کا نام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر کچھ نہیں کہا، لیکن قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ اب یہ 2 مقامات ہیں، باقی یہ سمجھنا باقی ہے کہ قدر والی رات کس مہینے میں ہوتی ہے، شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں ہوتی ہے، اللہ کا قرآن فیصلہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہے، 2 پارہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں روشن نشانیاں ہیں، اور یہ سرمایہ ہدایت ہے بنی نوع انسان کے لیے، اور حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز ہے۔ تو یہ کتنی واضح بات ہے، لیکن ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے قرآن رمضان میں نازل کیا، بلکہ حقیقت یہ کہ 15 شعبان کو قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی۔
اللہ سے غلطی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ اتوب الیہ۔ جنگ بدر ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں، نہیں غلطی ہو گئی ہے، قرآن کریم میں غلطی، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سوچئے، گہرائی میں جا کر سوچئے، اللہ کا قرآن کہا اور آج دین اسلام کے نام پر کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو پہلا مقام ہے برکت والی رات، دوسرا مقام ہے قدر کی رات، اور تیسرا مقام ہے رمضان، وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تو یہودیوں کو بھی کہا تھا، عیسائیوں کو بھی یہ کہا تھا، جو کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، آج بھی کہتے ہیں حنفی بن جاؤ، جعفری بن جاؤ، شافعی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ، حنبلی بن جاؤ۔ اللہ نے کہا قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ انبیاء کیا تھے؟ انبیاء یہودی نہیں تھے، انبیاء عیسائی نہیں تھے، تمام نبیوں کا دین اسلام تھا۔ اور اللہ کے بندو، یہی تو ہم کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جن بزرگوں کے نام پر آج اے مسلمانوں آپ نے فرقے بنا لیے ہیں، اللہ کی قسم ان بزرگوں میں سے کوئی بھی بزرگ نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ جعفری تھے، نہ حنبلی تھے، بلکہ وہ سارے بزرگان دین و ملت محمدی تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جہاں سے ہم نے لیا ہے تم بھی وہیں سے لو۔ آج آپ نے ان بزرگوں کے نام پر فرقے بنا لیے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیے۔ اسلام کے ساتھ یہ ظلم نہ کیجئے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کیجئے۔ قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک مقرر کر لیے ہیں جو ان کے لیے دین کے طور طریقے، عبادات کے طور طریقے ایجاد کریں گے؟ یہ شرک ہے۔ آپ اس مسئلے کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ بات شرک تک لے جاتی ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہے یہ مہینہ فلاں ہے، فلاں اس کا دن ہے، فلاں اس کی رات ہے، اب تم اس میں یہ عمل کرو، اور اس کے فضائل بھی بیان کرے۔ ظاہر ہے لوگ اس طرح مانیں گے تو نہیں، تو اب لوگوں سے منوانے کے لیے اس کے خود ساختہ بڑے بڑے فضائل بیان کرو۔ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں گے مثال کیا ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن کسی بھی مستند حدیث کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے، اور سلف صالحین، ائمہ، محدثین، مجتہدین، فقہاء سب یہ بیان کر گئے ہیں کہ اس روایت کی سند جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، یہ روایت بناوٹی ہے۔ ماننے والے نہیں مانتے تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ مثال کیا ہے کہ جی دیکھو 15 شعبان کی رات کو جو شخص 100 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، جہنم کی آگ سے اس کی گردن کو آزاد کر دے گا، اور جنت میں اس کے درجات بلند فرمائے گا، وہ پکا جنتی ہے۔ جس نے 15 شعبان کی رات کو، جسے شب-برات کہا جاتا ہے، جسے شب-برات کہا جاتا ہے، اور میڈیا بھی اسے بڑے زور و شور سے بیان کرتا ہے، حالانکہ 1400 سال پیچھے چلے جائیے، شعبان کا مہینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی مرتبہ آیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں وہ سب کچھ نہ کیا جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں کر رہے ہیں۔ دین اسلام تو وہ ہے نا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ دین اسلام تو وہ ہے نا۔ تو جب آپ جاتے ہیں 1400 سال 1450 سال پیچھے، مکہ طیبہ، مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ جائیے، جا کر وہاں پر دیکھیے کہ یہ سارے اعمال ملتے ہیں۔ عہد نبوت میں، دور رسالت میں ان تمام اعمال، عقائد کی کوئی نظیر، کوئی مثال، کوئی دلیل ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ اور اسے معمولی مت سمجھیے گا، اسے معمولی مت سمجھیے گا۔ ایک فرقہ ہے جنہیں خارجی کہتے ہیں، جنہیں خوارج کہتے ہیں، جو مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمان حکمرانوں کے اوپر خروج کرتے ہیں، بغاوت کا علم لہراتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ سنت کے دشمن ہوتے ہیں اور پرلے درجے کے بدعتی ہوتے ہیں۔ یہ اہل الرائے،
اہل البدعہ، یہ خوارج، یہی وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دین اسلام کا نام لیں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے اوپر رہے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسی طرح 12 رکعت نماز جس نے 15 شعبان کی رات کو پڑھ لی اور ہر رکعت میں 30 بار قل هو اللہ احد پڑھا، اس کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے اس کے درجے بلند ہو جائیں گے، اس کو یہ فضیلت ملے گی، وہ فضیلت ملے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ وہ مثالیں ہیں جو فضائل خود ساختہ بیان کیے جاتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے اس کے فضائل بیان کر دیے کہ مسلمان تو شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے۔ آج کل تو ویسی مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی نے، ٹیکسوں نے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، سارے ہی پریشان ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ دین میں بھی مجھے کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی ایسا عمل میں کر لوں۔ اب آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں پورا سال، نہ جمعے کی پرواہ ہے، نہ فرض نمازوں کی ان کو کوئی پرواہ ہے، لیکن ان موقعوں پر آپ دیکھیں گے وہ آپ کو صف اول میں نظر آئیں گے، وہ مسجدوں کی زینت بنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، وہ بدعات خرافات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس عمل کی دعوت دی جا رہی ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کر دی گئی ہے، تو اب ایک مسلمان جب سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اس فضیلت سے بھلا کیسے پیچھے رہوں، مجھے بھی یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ سارا سال تو میں نے نمازیں پڑھی نہیں، سارا سال تو میں نے روزے رکھے نہیں، سارا سال تو میں نے زکوٰۃ دی نہیں، سارا سال تو میں نے صدقہ و خیرات کیا نہیں، سارا سال تو میں نے اللہ کے بندوں پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا نہیں، چلو اس ایک دن میں کھانے پکا کے، دیگیں چڑھا کے، حلوے مانڈے کھلا کے، تقسیم کر کے، مرغیاں دریاں بوریاں لوگوں میں بانٹ کے، چلو میں بھی اللہ کو راضی کر لوں، تو وہ بڑھ چڑھ کے حصے لیتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بدعت ہے۔ ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے، مسلمانوں سوچو کلمہ کیا پڑھا ہے؟ آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کون سا کام ہے؟ جو عبادت ہے اسے کیسے کرنا ہے؟ جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہم نے کرنا ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو آپ نے نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا، ساری دنیا کرے ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ شارٹ کٹ بھی آپ دیکھیں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جائز ہوتا ہے، ایک ناجائز ہوتا ہے۔ جائز تو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس 10 لاکھ ہے وہ 12 لاکھ ہو جائے، 15 لاکھ ہو جائے، آپ سونا خرید کر رکھ لیں، ڈالر خرید کر رکھ لیں، جب ذرا اس کا ریٹ ہائی ہوتا ہے تو اس کو بیچ کے آپ پروفٹ حاصل کر لیں۔ زمین کہیں پر آپ نے کوئی پلاٹ زمین کا ایک ٹکڑا خرید کے رکھ لیا، جب آپ نے دیکھا کہ آپ کو اس کا اچھا فائدہ مل رہا ہے، منافع حاصل ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو، ایک شارٹ کٹ تو یہ بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے غیر قانونی غیر شرعی شارٹ کٹ، وہ کیا ہے؟ قافلے لوٹ لو، بینک لوٹ لو، ایک حلال ہے ایک حرام ہے۔ تو دین اسلام میں وہ عمل کیجئے جس کی دلیل موجود ہو، جس کا ثبوت موجود ہو، اگرچہ کہ عمل چھوٹا سا ہو، جس طرح کے جب آپ ابھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سد فرجتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ قدم کے ساتھ قدم ملا لیں اور قدم پیچھے سے ملاتے ہیں، پیچھے ایڑی، کیونکہ آگے سے کسی کا نمبر 7 ہے، کسی کا 8 ہے، کسی کا 9 ہے، کسی کا 10 ہے، لیکن پیچھے سے سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، تو پیچھے سے ایڑی اس طرح سے ملانی ہے کہ ٹخنا ٹخنے کے برابر آ جائے، گردن گردن کے برابر آ جائے، کندھا کندھے کے ساتھ مل جائے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اس چھوٹے سے عمل پر اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ اب عمل چھوٹا سا ہے لیکن اجر و ثواب کتنا زیادہ بیان کیا گیا ہے، لیکن چونکہ اس کی دلیل ہے اس لیے آپ اس کو لے سکتے ہیں، یہ بھی شارٹ کٹ ہے۔ اسی طرح جب آپ نے نماز شروع کی ہے، سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں، دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھاتے ہیں، جس طرح چہرہ قبلہ رخ ہے، جسم قبلہ رخ ہے، اسی طرح دونوں ہاتھ بھی قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ کندھوں کے برابر یا کان کی لو کے برابر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں، یہ ہے رفع الیدین، ہینڈز اپ کرنا، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔
اب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نماز میں ہر رفع الیدین پر ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ کیا تو آپ نے گویا کہ 100 نیکیاں کما لیں۔ اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، دوسری رکعت میں رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، تو بتائیے آپ کو 500 نیکیاں اللہ نے دی کہ نہیں دی؟ 500 نیکیاں آپ نے کما لی۔ آپ اپنے بچے کو 100 روپے دیں وہ بہتر ہے یا 500 دیں وہ بہتر ہے؟ یقیناً 500 بہتر ہے، 500 بہتر ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے، آپ ویسے ہی چلے جاتے ہیں رکوع میں اور ویسے ہی سر اٹھا لیتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ کی قسم ہے آپ نے کسی کا نقصان نہیں کیا، آپ نے اپنا نقصان کیا ہے۔ جہاں پہ اللہ کی رحمت جوش مار رہی تھی، اگر آپ یہ عمل کرتے، عمل مختصر ہے لیکن آپ کو 100 نیکیوں کے ساتھ مزید 400 نیکیاں اللہ دے دیتا، آپ نے عمل نہیں کیا، آپ نے اپنا نقصان کیا، اپنے آپ کو محروم رکھا ہے نیکیوں سے۔ آپ کو 500 نیکیاں نہیں ملی، آپ کو صرف 100 نیکیاں ملی ہیں۔ تو شارٹ کٹ 2 طرح کا ہے، ایک ہے جو جائز ہے، جس کی دلیل موجود ہے، اس کو آپ کیجئے، اور دوسرا ہے جس طرح میں نے کہا بینک لوٹ لو، قافلے لوٹ لو، اس کی اجازت نہ حکومت دے گی، نہ پولیس دے گی، نہ قانونی ادارے دیں گے، کوئی بھی نہیں دے گا، نہ شرعی اعتبار سے، دینی اسلامی اعتبار سے یہ چیز درست ہے، یہ حرام ہے۔ تو اسی طرح دین اسلام میں اگر آپ اجر کمانا چاہتے ہو، ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو جس عمل کو کر رہے ہو اس عمل کو کرنے سے پہلے تحقیق کرو، علم حاصل کرو اللہ کے لیے، کیا یہ وہ عمل ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے؟ اگر ہے تو کرو، اور ویسے کرو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس لیے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، باقی ادب احترام ہم سب بزرگوں کا کرتے ہیں، لیکن کلمہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ اب یہ روایت کہ صوموا نہارہا وقوموا لیلہا بڑے شد و مت سے بیان کی جاتی ہے، اللہ کہ 15 شعبان کا روزہ رکھو، یہ شعبان کا ہی مہینہ چل رہا ہے نا، ابھی چند دن بعد 15 شعبان آئے گی، اور اس کی رات کو شب-برات، شب-برات بڑا دھوم جشن کا سما، چراغا، فل لائٹنگ۔ وہ اللہ کے بندو، صحابہ جنہوں نے اسلام پر اپنا تن من دھن وار دیا تھا، اپنا خون قربان کر دیا تھا، ان کے لیے کوئی مشکل تھا مکہ مدینہ کو سجانا؟ بھول گئے ہو جونے جو کے دور میں جب وہاں کا ایک شہزادہ یہاں پر آیا تھا، اس نے کہا پروٹوکول ہے، ملکی پروٹوکول ہے، جو بھی بڑی شخصیت باہر سے آتی ہے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ حاضری ہوتی ہے۔ اس نے کہا تم محمد علی جناح کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر اس کا کوئی ثبوت اللہ کے قرآن میں ہوتا، اللہ کے رسول کے سچے فرمان کے ہوتا، تمہارے پاس محمد علی جناح کی قبر ہے، ہمارے پاس محمد الرسول اللہ کی قبر ہے، ہم اسے سونے کا بنا کر پوجتے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دعا کی تھی بارگاہ رب العزت میں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اے اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اسی لیے سیدہ فرماتی ہیں کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کو کھلی جگہ پہ دفن کیا جاتا، لیکن آپ کو آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا چند ایک علتوں کی بنا پر۔ صوموا نہارہا وقوموا لیلہا، دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام کرو۔ پھر قبرستان بھی جاتے رات کے اندھیرے میں کہ جی وہ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہ کے بندو خیانت کیوں کرتے ہو، خیانت کیوں کرتے ہو، خیانت کیوں کرتے ہو؟ سر پہ قرآن رکھ کر حدیث کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے رکھو ان کے سر پہ قرآن، اور ان کہو پکڑو ہاتھ میں حدیث کی کتاب اور پوری حدیث پورا صفحہ پڑھو پورا صفحہ۔ کیوں خیانت کرتے ہو؟ میں مثال دوں خیانت کیا کی جاتی ہے،
میرے والد گرامی ایک مرتبہ ایک بہت بڑے پروفیسر ڈاکٹر صاحب ایک مکتب فکر کی ان کی نماز نبوی پر مشتمل کتاب لے کر آئے، بیٹا اس کی تحقیق کرو، ہمارے جاننے والے فلاں تاجر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو فری لوگوں میں تقسیم کروائیں۔ تو میں ان کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا الحمدللہ میرا بیٹا مدینہ منورہ سے پڑھ کر آیا ہے، آپ یہ کتاب مجھے دیں، پہلے میں ان سے اس کی پروف ریڈنگ کروا لوں۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے وہ کتاب دی، میں نے کتاب کھولی، اللہ اکبر، اللہ گواہ ہے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جب میں نے کتاب ویسی اندازے سے کھولی تو پہلی نظر جو روایت اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی میرے سامنے ہی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پوری روایت نہیں بیان کی، اور یہ علمی خیانت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پوری روایت بیان کریں گے تو پھر دکان بند ہو جائے گی، دکان بند ہو جائے گی، دکانداری نہیں چلے گی، پورا مذہب زمین بوس ہو جائے گا۔ پھر وہ فقہ جس کا ہم پرچار کرنا چاہتے ہیں اس فقہ کا پرچار نہیں کر سکیں گے۔ پھر لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ مولوی صاحب کل تک آپ تو ہمیں یہ مسئلے بتاتے رہے، حدیث تو یہ کہہ رہی ہے۔ اس لیے کیا ہے مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا تو پوچھا کیا تم میرے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ اب وہاں پر جو حدیث لکھی، اللہ کی قسم صرف اتنی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، چپ رہو۔ پھر کہا جاتا ہے دیکھا اللہ کے رسول خود کہہ رہے کہ تم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، اور ہم نے کہا اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمیں عربی آتی ہے، ہمارے پاس اصل سرمایہ ہے، ہمارے پاس اصل کتابیں موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ تو کسی ڈاکٹر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کسی پروفیسر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہمارے پاس الحمدللہ صحیح بخاری کا اصل نسخہ موجود ہے، صحیح مسلم کا اصل نسخہ موجود ہے، حدیث کی کتابوں کا اصل نسخہ موجود ہے۔ جب ہم نے حدیث کا اصل نسخہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر رب کعبہ کی قسم ہے یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، ایسا نہ کرو مگر سورہ فاتحہ ضرور پڑھو۔ تو یہ خیانت نہیں ہے کیا علمی؟ تو بات یہ ہے کہ حدیث بیان کر دینا آسان ہے، آپ پوچھئے اس کی سند کیا ہے۔ مینار پاکستان پر کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہم سب وہاں پر موجود نہیں، آنے والا ہمیں بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کے پاس کیا پروف ہے، اس کا کیا دلیل ہے، کیا سند ہے؟ آپ بتاتے ہو مجھے فلاں نے بتایا، فلاں نے بتایا۔ اسی طرح اللہ کے بندو حدیث ہم تک پہنچی ہے افراد کے ذریعے سے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی قراءت کی، سب سے پہلا قاری، سب سے پہلا قاری، سب سے عظیم قاری اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ قرآن کہتا ہے سب سے بڑا، سب سے پہلا قاری اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، جبریل امین علیہ السلام نے سنا، فرشتوں نے سنا، اور پھر جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت نے سنا، آل رسول نے سنا، صحابہ کرام نے سنا، صحابیات نے سنا، صحابہ و صحابیات سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، تبع تابعین سے نسل در نسل یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کی بھی سند ہوتی ہے، لہذا ہمارا یہ حق ہے اگر کوئی بھی ہمیں دین کی بات بتاتا ہے ہم اس سے دلیل مانگیں، اور دلیل صرف اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ الحمدللہ لوگوں میں خیر موجود ہے۔ میں نے ایک مرتبہ، مجھے یاد ہے کہ جمعے کا دن ہی تھا، 15 شعبان کا، لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، وہ لوگ جنہیں مسئلے کا علم نہیں تھا، میں نے یہ مسئلہ معلوم کیا تو بعد میں مجھے گھنٹے بعد ہی فون آنا شروع ہو گئے کہ آپ جو مسئلہ بیان کر کے گئے ہیں تو الحمدللہ لوگوں نے سن کر عمل کیا ہے، گھر جا کر روزے افطار کر دیے۔ میں نے حدیث سنائی کہ اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا
ثابت نہیں، اور اکیلے 15 شعبان کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا یہ بھی درست نہیں، نہ یہ فرض ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، نہ یہ واجب ہے۔ اکیلے خاص اہتمام سے اس دن کا روزہ رکھنا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی۔ تو الحمدللہ لوگوں میں خیر ہے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں میں سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے اکیلے جمعے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، جویریہ کیا تم نے کل جمعرات کا روزہ رکھا تھا؟ جی نہیں یا رسول اللہ۔ کیا تمہارا کل ہفتے کے دن روزہ رکھنے کا کوئی ارادہ ہے؟ جی نہیں یا رسول اللہ، بس میں نے آج کا اکیلا جمعے کا روزہ رکھا ہے۔ فرمایا تو پھر روزہ افطار کر دو۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا نے چونکہ جمعرات کا روزہ نہیں رکھا، چونکہ جمعے کے ساتھ ہفتے کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے روزہ افطار کر دیا۔ سنت کے مطابق عمل کیجئے، اللہ راضی ہوگا، بہت زیادہ اجر ملے گا، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر عمل پہاڑ کے برابر ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی نیت کتنی ہی کیوں نہ اچھی ہو، اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، اللہ رب العالمین آپ کا عمل قبول نہیں کرے گا، بلکہ الٹا آپ کو گناہ ملے گا۔ روحوں کے دنیا میں آنے کا عقیدہ کہ شب برات کو روحیں آتی ہیں، کس نے کہا؟ اللہ کے بندوں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید تو ہمیں یہ بتاتا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ حرام ہے، حرام حرام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا زندگی گزار کے۔ آپ دیکھ لیں اپنے بڑوں میں سے، اپنے دادا دادی، نانا نانی، پھپھو خالہ، جو آپ کے رشتے اللہ نے بنائے ہیں، رشتہ داریاں جو فوت ہو چکے ہیں، بس آپ نے آج تک سنا ہی ہے نا، کسی سے بات تو نہیں کی، سنا ہی ہے نا کہ آتی ہیں روحیں۔ اگر ایصال ثواب کر دیا جائے تو مطمئن ہو جاتی ہیں، ورنہ گھر کے باہر کھڑی رہتی ہیں، بے چین رہتی ہیں، بے قرار رہتی ہیں۔ عجیب مزے کا خیز بات ہے، اور ہم لوگ یقین کر لیتے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے لیے دل دماغ کے دروازے کھول کے، کھڑکیاں کھول کے، دل دماغ کو روشن کر کے میری بات کو سنو۔ قبر جہاں پر انسان کو فوت ہونے کے بعد دفنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے، اسے سلا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین تجھے تیری قبر سے کھڑا کرے گا۔ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور جس کی قبر کو اس کے لیے دوزخ کا گڑھا بنا دیا جائے، فرشتہ اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، تو پھر فرشتہ اسے واپس نہیں آنے دیتا پیچھے۔ کوئی تھانے دار ہو، موٹا تازہ پہلوان تگڑا، اور قیدی ہو ماڑا سا بیچارہ، تو کیا وہ جیل توڑ کے تھانے دار کو چکمہ دے کے وہاں سے بھاگ سکتا ہے؟ تھانے دار بھاگنے دے گا اس کو؟ اور پولیس کے اور بھی جوان وہاں پر موجود ہو، تو فرشتہ جس کی قبر میں اس کے اوپر مسلط کر دیا، فرشتہ اسے کہاں پہ جانے دے گا؟ کہاں جائے گا بھاگ کے؟ وہ کدھر کر جانا اس نے؟ اور جو جنت میں چلا گیا، تو بتاؤ جنت میں کس چیز کی کمی ہے کہ وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پیچھے دنیا میں آئے گا؟ جب اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں تو روحیں آتی ہیں، اچھے اچھے گھر میں کھانے پکتے ہیں تو روحیں آتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں بھی کچھ دو، ہمارے نام پر بھی کچھ صدقہ خیرات کرو۔ وہ ہندوؤں والے عقیدے، ہندوؤں والے عقیدے، اللہ کی قسم۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، تو ہم اسلام کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، برا مت مناؤ، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، مسئلے کو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول کا سچا فرمان کیا کہہ رہا ہے، اور آج تک ہم لوگ اپنا عقیدہ کیا بنائے بیٹھے ہیں۔ اس طرح کام نہیں چلے گا، اس طرح نجات نہیں ہوگی۔ پھر حلوے مانڈے، وہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو آپ روٹی نہیں کھا سکتے تھے، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تو صحابہ نے آپ کے لیے حلوہ بنایا تھا، حلوہ۔ تو ہم بھی حلوہ بناتے ہیں اور ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اللہ کے رسول تو نکلے تھے، جہاد کے لیے نکلے تھے، گھوڑے لے کر نکلے تھے، تلواریں لے کر نکلے تھے، مجاہدین کو لے کر نکلے تھے، جہاد ہوا تھا، پھر آپ وہاں پر زخمی ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور تم نے یہ سب کچھ کیا ہی نہیں، اور گھر میں ہی بیٹھ کے مفت میں ہی حلوے بنا بنا کے کھا رہے ہو۔ کیسی عقیدت ہے، کیسی محبت ہے۔
دوسری بات کہا جاتا ہے کہ امیر حمزہ کے نام کی نیاز دی جاتی ہے. اللہ کے بندو نظر و نیاز عبادت ہے، اور قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بھی اللہ کے لیے اور استعانت بھی اللہ کے لیے ہے. نظر بھی اللہ کے لیے ہے، نیاز بھی اللہ کے لیے ہے. نظر عربی زبان کا لفظ ہے، نیاز فارسی زبان کا لفظ ہے، بس اتنا فرق ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. اور پھر جنگ احد رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے نا شوال کا، اس مہینے میں ہوئی تھی. یاد رکھیں رمضان سے پیچھے جو مہینہ یہ شعبان کا چل رہا ہے، اس کے ساتھ جنگ احد کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی ایک گپ ہی ہے. اور تیسری بات کہ جی وہ اویس قرنی تھے، اویس قرنی، وہ جو اپنی ماں کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے نا، انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت شہید ہوا، تو انہوں نے نا خود ہی اپنے سارے دانت توڑ ڈالے، اپنے سارے دانت خود ہی توڑ لیے. اللہ کے بندو اس دور میں کوئی ڈینٹسٹ نہیں تھا، اس دور میں مطلب کس طرح انہوں نے سارے اپنے دانت توڑے ہوں گے، سوچیں. اور جنگ احد ہوئی ہے ہجرت کے 3 سال، یمن فتح ہوا ہے ہجرت کے 10ویں سال. تو اگر اویس قرنی مسلمان ہوئے اور والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ یمن سے مدینہ نہیں آ سکے تھے، والدہ کی خدمت کرتے تھے، اس لیے یمن ہی میں رہے، تو یمن کا علاقہ 10 ہجری میں فتح ہو رہا ہے. اللہ کے بندو سوچو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ نے پوچھا حیران ہو کر یا رسول اللہ جنت تو اتنی پیاری جگہ ہے کہ جب کافر بھی جنت کے بارے میں سنتے ہیں ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے، تو ایک مسلمان ہو کر جنت میں جانے سے انکار کر دے. وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ، جنت میں بھلا کون مسلمان ہو کر جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا اصول پلے سے باندھ لو، اصول یاد کر لو، کلیہ قاعدہ متبع یہ ہے، قانون یہ ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس شخص نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو چکا. ابھی سے ہی اس کے لیے خوشخبری ہے. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے. یہی ہماری دعوت ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت ایک اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ وبعد. کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں رکشے خرید لوں 4 اور 4 افراد کو رکشے دے دوں اور اس کے کاغذات اپنے پاس رکھوں اور ان سے یہ کہوں کہ تم رکشے چلاؤ اور اس کی جو اصل قیمت ہے وہ تم نے مجھے ادا کرنی ہے. پھر جب اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو بڑا لمبا سوال ہے. مختصر طریقہ یہ ہے کہ یہ نا دین اسلام پر اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا ہے. زکوٰۃ کے پیسوں میں ایک اصول یاد رکھیں، جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا آپ اس کو مالک بنائیں. آگے اس کی مرضی، وہ رکشے خریدے یا جو مرضی کرے، لیکن آپ اس کی ملکیت میں وہ رقم دے دیں. اگر رکشہ ہی خرید کر دینا ہے تو وہ بھی اس کی ملکیت میں دیں، اس کے کاغذات وغیرہ آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. تو یہ طریقہ شرعاً درست نہیں ہے. زکوٰۃ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. جن کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، غفور الودود ہے. وہ کہتا ہے اے میرے مسلمان بندے، اے میری مسلمان بندی، تیرے پاس جو سونا ہے، جو نقدی ہے، جو زمین ہے، جو تیرا کاروبار ہے، اس میں سے 97.5 میں سے تیرا صرف 2.5 تو نے میرے نام پر مجھے راضی کرنے کے لیے میرے بندوں پر خرچ کرنا ہے. میں اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. امیروں سے لو، غربا، مساکین، یتامہ، بیوگان میں خرچ کرو تاکہ تمہارا ملک مضبوط ہو، ملک کی معیشت مضبوط ہو، ملک کے افراد مضبوط ہو، مستحکم ہو. سب دینے والے ہوں، لینے والا کوئی نہ ہو.
تو یہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بتانا ضروری نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے اس کا مالک بنا دیجئے، اس کی ملکیت میں وہ دے دیجئے، پھر آگے اس کی مرضی ہے وہ جس طرح بھی تصرف کرے۔ باقی میں نے جیسا کہ تھوڑا سا اشارہ کیا ہے اس سفاک درندے کی طرف جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور اللہ کے بندے تجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ ابھی ہمارے محلے میں ایک فیملی آئی کرائے پر، انہوں نے لیا ہے مکان، تو پہلی اس کی بیٹی ہے، بعد میں اللہ نے اس کو 4 بیٹے دیے ہیں۔ تو یہ تو ابھی جوان ہے، اس کی کوئی عمر ہی نہیں، بیٹی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ ماں چیختی چلاتی رہی کہ میں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں اسے اٹھا کر تکلیفیں برداشت کی، مجھے بخار ہوا، میں نے دوائی نہیں لی کہ بچے پر اس کا اثر نہ ہو جائے، اتنی میں نے احتیاط کی، میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لیکن برا ہو بری گیدرنگ کا، برے دوستوں کا، آئس، ہیروئن، افیم، شیشہ، چرس، اور یہ ساری جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں ان کا، اور فلم و ڈراموں کا، اور عشق معشوقی کا، برا ہو ان تمام چیزوں کا، جس کا نتیجہ اور انجام پھر اسی طرح نکلتا ہے کہ 7 دن کی معصوم کلی کو بھی انسان نہیں بخشتا، پسٹل نکال کر غصے میں آپے سے باہر ہو کر 5 گولیاں اس کے نازک بدن میں اتار دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی، اور اسی طرح ہم آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اندازہ لگا لیجئے اس واقعے سے کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں کیسی جہالت موجود ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری بہت عظیم ہے کہ ہم خود سب سے پہلے علم حاصل کریں، اور اس کے بعد دوسروں کو اس کی دعوت دیں، اور قرآن و سنت کا نور ہر طرف پھیلا دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعدائک اعداء الدین واجعل اللہم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا روحا وجسدا ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بوجهك الكريم من النار، ونعوذ بوجهك الكريم من النار، ونعوذ بوجهك الكريم من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.